اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نادیہ خان قادری کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگا بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری نیو ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ اور جو ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تصویر کشی بھی کرتے ہیں۔ میں قاضی صاحبہ سے جو ہے اپنی بات کا دوبارہ سے آغاز کرتا ہوں کہ جہیز جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ لعنت ہے، میں کہتا ہوں کہ لعنت نہ بھی کہیں، اگر اس کو دیکھ لیں کہ کیا یہ رسم جو ہے، رسم کہوں گا اسے میں، تو یہ رسم دین اسلام نے شروع کی ہے یا ہم کہیں اور سے لے کے آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ موضوع بہت اچھا ہے اور اس معاشرے میں اسپیشلی جو پاک و ہند کا معاشرہ اور یہ ہمارا الگ ہوا ملک اور ابھی بھی ہم ہندوانہ رسومات رواج میں جو ہیں وہ جہیز کا تعلق قطعی طور پہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ نہ شریعت میں کہیں لکھا ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹی کو 25 لاکھ روپیہ لگا کے تو اس کو محنت سے پڑھا کے کوئی انجینئر بنا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے، تو بعد میں پھر وہ انجینئر ڈاکٹر بنانے کے ساتھ وہ 25 لاکھ 50 لاکھ کا جہیز، گاڑی، کار، بنگلہ دے کے چھوٹا نہیں کہہ دیا؟ نہیں چھوٹا نہیں کہا، ابھی مطلب ایک جو درمیانہ طبقہ ہے، دیکھا جو اچھا آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتی ہوں ایکسپیرینس کے طور پہ، تو نہ تو اوپر والے طبقے کو کوئی فکر ہے نہ نیچے والے کو، درمیانی طبقہ مل جاتا ہے، مڈل کلاس کو اس کو اپنی ناک رکھنی پڑتی ہے، نہ ان کو حیا آتا ہے نہ نیچے والوں کو حیا، درمیان والا جو اعتدال کا راہ اختیار کرتے ہیں نا اصل وہی پستے ہیں۔ اب آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک مینشن کروں کہ یہ جو جہیز ہے یہ کہاں سے نکلا ہے۔ جب ولما جہزہم یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کا زاد راہ ان کو عطا کر دیا گیا، دے دیا گیا، تو اب امام المفردات میں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی بڑی خوبصورت اس کا معنی و مطالب اور مفہوم سمجھاتے ہیں کہ یہ نکلا ہے کہ جہز تھے یعنی کسی کے لیے وہ چیز تیار کرنا جو اس کے لیے زیادہ راہ ہے، آگے جا کے اس کے لیے استعمال کے لیے۔ سب سے پہلے اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ تو ایک اس کا معنی ہو گیا، اب اس چیز کو کون تیار کرے؟ جب لڑکی کہیں نئی جگہ پہ آپ بسیرا کرتے ہیں، نیا گھر آپ شفٹ ہوتے ہیں، آپ کو وہاں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ پابندی اور وہ جو معاملات ہیں وہ والدین پہ عائد نہیں ہوتے۔ مولا علی علیہ السلام کا مثال دیتے ہیں، یقیناً آگے آپ نے گفتگو کی ہوگی اور اس پہ ہوئی بھی ہوگی گفتگو، اس کو ایک آگے رکھ کے کہ مولا علی نے نہیں دیا تھا۔ مولا علی علیہ السلام کی شادی اور فاطمہ الزہرا کی تو بعد میں شادی ہوئی، کیا اس سے پہلے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شادی نہیں ہوئی تھی؟ کیا ام رقیہ ام کلثوم کی شادی؟ مگر حضور علیہ السلام کی کوئی روایات میں ایسا ملتا ہی نہیں سوائے ایک ہار جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تھا، وہ تحفے کے طور پہ آپ نے اپنی بیٹی زینب علیہ سلام اللہ علیہا کو عطا کیا تھا، اور وہ ملتا بھی ہے تذکرہ کہ پھر جب آپ کے شوہر کو گرفتار کیا گیا تھا اور آپ کو قیدی بنایا گیا تو وہ ہار آپ تک پہنچا اور آپ کی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے محبت ہی وہ ملتی ہے نشانی۔ اب تحفہ تحائف دینا اس پہ تو دیکھیں مومن کی نشانی یہی ہے کہ وہ حضور فرماتے ہیں کہ آپس میں محبت جوڑ کے رکھتے ہیں، تحفے تحائف دینے سے محبت بڑھتی ہے، یہ حضور علیہ السلام بھی تحفہ دیتے۔ اور اب اس کو جو بناتے ہیں، کیا حضور کی صرف ایک بیٹی فاطمہ الزہرا؟ اب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جب مولا علی علیہ السلام کے نکاح کی آفر آتی ہے تو آپ نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ حق مہر کی بات تھی، تمہارے پاس کچھ ہے یعنی شادی کی تیاری کے لیے، حق مہر کے الفاظ بھی نہیں تھے بلکہ شادی کی تیاری کے لیے کچھ رقم ہے، حالانکہ آپ خود جو ہے ان کے کفیل تھے، کفالت کر رہے تھے، آپ خود کفیل تھے، لیکن پھر بھی آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا اپنے زرہ کو سیل کر دو، بیچ تو آپ نے عثمان غنی کے آگے 480 درہم میں وہ زرہ بیچی، بعد میں جی فگر موجود ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے عثمان غنی نے ہدیہ طور پہ وہ واپس کر دیا تھا۔ یہ تو محبت تھی نا آپس میں محبتیں تھی صحابہ اکرام۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان ہستیوں کا جو طرز عمل ہے یہ ہمارے لیے اصل میں نمونہ ہوتا ہے، ہمارے لیے میں سمجھتی ہوں یہ توشہ آخرت ہے، ہمیں سکھانے کے لیے، بالکل یہ ہمارے لیے سکھانے کے لیے۔ اور سمجھیں اس چیز کو کہ آج جو ہمارا معاشرہ ہے یہ اسلام کو تو فالو ہی نہیں کر رہا، بالکل یہ تو ریاکار نام لیتے ہیں کام کے نہیں ہے، ریاکار ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کیا اللہ رب العزت جو بیٹی رحمت بنا کر بیچتا ہے، ہمارے ملک میں ہی یہ کیوں المیہ ہے کہ رحمت کو اپنے اوپر عظامت بنا لیتے ہیں اور زحمت بناتے ہیں ہم۔ کیسے بیٹی آتی ہے، ایک تو بیٹی آئی، پہلے تو سب سے پہلے جو ہمارا، میں معذرت کے ساتھ
آنے پہ بڑے سارے چہرے اتر جاتے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ رحمت کے بارے میں سوال ہی نہیں کروں گا. وہ جو نعمت عطا کی بیٹے کے بارے میں سوال کرے گا اللہ رب العزت کہ بیٹا عطا کیا تھا, اس کی کیا تربیت کی, کیا سکھایا, کیا پہنایا, مگر بیٹیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے سوال نہیں کرنا, بلکہ یہ کہا کہ یہ تو جنت کی ضمانت ہے جس نے تربیت کر دی. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنی بیٹی کو, اب میں تو یہی کہتی ہوں کہ پھر تو والدین سامنے ٹیگ لگا دیں کہ بیٹی فار سیل. بالکل صحیح. تو یہ اس معاشرے کا یہ یہاں تک چلے گی یہ بات, آپ نے بڑی اہم طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم نے بیٹی کو زحمت بنا لیا, اور جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی ہے ہمارے ذہن میں وہ عجیب وہم خیالات شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کی شادی بھی کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں خرچہ بھی کرنا ہوگا, ہمیں اس کی جہیز کی تیاری. مائیں بیچاری تب سے شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ میری ماں نے مجھے دیا تھا, اس کے لیے سنبھال کے رکھ دوں, یہ زیور مجھے میری ماں نے دیا تھا, اس کے لیے سنبھال کے رکھ لوں, یہ رضائیاں دی تھی پیٹی میں سنبھال کے رکھ دی. اس سے